اگر کسی شخص کو معلوم نہ ہو کہ یہ کام کرنا گناہ ہے، اسے معلوم نہیں تھا اور پھر وہ کرتا رہا اور بعد میں اسے پتہ چلا، تو کیا اب اس شخص کو اس کام کا گناہ ملے گا یا نہیں؟ تو بعض لوگوں سے اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا لہٰذا ہمیں گناہ نہیں ملے گا۔ تو یاد رکھیں ایسی صورت میں اس شخص کو ڈبل گناہ ملے گا۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس نے ناجائز کام کیا، اس کا اس کو گناہ ملے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے متعلق علم سیکھنا یہ مسلمان بالغ مرد و عورت کے اوپر لازمی ہوتا ہے، تو اس نے علم نہ سیکھا تو اس وجہ سے اسے دو گناہ ملیں گے، ایک علم نہ سیکھنے کا اور دوسرا گناہ کرنے کا۔ تو لہٰذا یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں تھا۔ دو تین مثالیں ہم عرض کر دیتے ہیں۔ ایک جیسے کہ ممنوع انگوٹھی، یعنی جو مردوں کو ہے انگوٹھی ہے، وہ ایک شریعت نے ایک مقدار بیان کی ہے کہ کون سی انگوٹھی اور کس طرح کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، تو لہٰذا اگر کوئی شخص جو شریعت کی منع کردہ انگوٹھی ہے وہ پہنے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ ایک تو اس نے ناجائز کام کیا، دوسرا علم نہیں سیکھا۔ جیسے سونے کی انگوٹھی مردوں کو پہننا یہ حرام ہے۔ اسی طرح سے چاندی کی جو انگوٹھی ہے اس کی جو شریعت نے بیان فرمایا ہے کہ ایک انگوٹھی اور اس کے اندر نگ لگا ہوا ہو اور اس کا وزن چاندی کی اور 4.5 ماشے سے کم اس کا وزن ہونا چاہیے۔ اب کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ پورا ہاتھ بھی بھرا ہوتا ہے، بعض اوقات 4 انگوٹھیاں اس ہاتھ میں 4 اس ہاتھ میں، تو یہ بھی ناجائز کام ہے۔ اسی طرح اگر 2 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں یہ بھی ناجائز ہے۔ تو اب ایک انگوٹھی وہ بھی 4.5 ماشے سے کم وزن کی اور اس انگوٹھی میں نگی نہ لگا ہو، یہ شریعت کی طرف سے ناجائز ہے۔ اگر کوئی اس کا خلاف کرے گا اور پھر بعد میں کہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا، تو ایک تو اس نے ناجائز کام کیا، اس کا بھی گناہ ملے گا، اور دوسرا علم نہیں سیکھا، اس حوالے سے اس کا بھی گناہ ملے گا۔ اسی طرح سے ایک اور غلطی ہے کہ جس کا بعض میں عذر بناتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، کہ 2 طلاقیں بائن دے دیں پھر بھی اس کے بعد بیوی کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات قائم رکھے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ اس صورت میں 2 تو کیا پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ اگر ایک بھی طلاق بائن دی تو اب عورت اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے۔ اب اسے اگر واپس لانا چاہتا ہے تو نکاح کرنا ضروری ہے، وہ عدت کے اندر بھی کر سکتا ہے اور عدت کے بعد بھی۔ تو اب اگر کہ ہمیں یہ معلوم تھا کہ 3 طلاق جب تک نہ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تو یہ آپ نے جو سنا اور جن سے سنا تو آپ نے غلط سننا ہے، تو یہ آپ کی غلطی ہے، نہ یہ کہ یہ مسئلہ بالکل جو آپ بیان کر رہے ہیں مسئلہ بالکل درست نہیں ہے، تو یہ غلط ہے۔ اسی طرح سے ایک اور غلطی جو عوام کے اندر پائی جاتی ہے وہ سنتوں اور نوافل کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر یہ بھی سننے میں آیا کہ وہ صورت نہیں ملاتے، کیونکہ جب مسائل بیان کرتے ہیں ایک شخص نے خود بتایا بھی تھا، تو حالانکہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر حکم ہوتا ہے کہ صرف سورہ فاتحہ پڑھیں اور صورت نہ ملائیں۔ تو اب یہ جو صاحب جو ملے تو انہوں نے کہا کہ ہم سنت و نوافل کی تیسری اور چوتھی میں بھی ہم نہیں پڑھتے تھے، تو اب یہ غلطی ہے ان کی۔ تو اب تو ایک انہوں نے علم نہیں سیکھا اور دوسرا یہ غلطی کر رہے تھے، واجب کا ترک کر رہے تھے، تو 2 یعنی ڈبل ان کو گناہ ملے گا۔ اسی طرح سے اور بھی کئی ساری مثالیں ہیں کہ جنہیں لا علمی کی بنا پر انسان کر رہا ہوتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا لہٰذا ہمیں گناہ نہیں ملے گا۔ تو یاد رکھ لیں، آج سن لیں کہ ایسی حالت میں تو ڈبل گناہ ملے گا۔ وجہ وہی ہے، ایک تو گناہ کا کام کیا اس وجہ سے گناہ ملے گا، دوسرا یہ کہ اس کے متعلق علم نہیں سیکھا اس لیے انسان کو گناہ ملے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ کتابوں کا مطالعہ کریں، علماء سے سنیں، پوچھیں۔ خود حکم قرآنی بھی ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں۔